شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے یو کے مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ خوفناک کہانی ایک شخص جس کا نام واحد ہے، اس کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ اور واحد بتاتے ہیں کہ میں آزاد کشمیر علاقہ فاورڈ کاہوتا کا رہنے والا ہوں، اور یہ علاقہ جو ہے یہ آزاد کشمیر کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، اور یہاں کا میں رہنے والا ہوں۔ اور ایک کہانی جو میرے ساتھ پیش آئی وہ کچھ اس طرح سے میرے ساتھ پیش آئی کہ میں اپنے دوست کے گھر کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے رکا ہوا تھا اور شام کا وقت تھا، اور جیسے ہی رات ہوئی تو میرا جو فرینڈ تھا وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ میں تمہیں گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں اگر تم چاہو تو، کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی اور جو علاقہ تھا ہمارا وہ بہت زیادہ سنسان تھا۔ تو واحد جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب میرے دوست نے مجھے ڈراپ کرنے کی بات کی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ نہیں، آج موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہے، ہوا چل رہی ہے، تو میں واک کرتے ہوئے گھر چلا جاؤں گا، کیونکہ یہاں سے جو میرے گھر کا ڈسٹینس ہے وہ صرف 5 سے 10 منٹ کا ہے اگر میں پیدل چلوں تو میں نے اسے منع کر دیا اور میں اس کے گھر سے نکل گیا۔ رات کا وقت تھا اور جیسے ہی میں اس کے محلے سے، اس کے علاقے سے میں نکلا تو دوسرا ایک اور محلہ تھا جہاں سے میں گزر رہا تھا، اور وہاں پہ جو گھر بنے ہوئے تھے ان میں سے 4 سے 5 ایسے مکان تھے جو کہ بالکل خالی پڑے ہوئے تھے، بن رہے تھے، ابھی ان کی کنسٹرکشن پوری نہیں ہوئی تھی۔ اسی میں سے ایک خالی مکان کے اوپر جب میری نظر پڑی گزرتے ہوئے، کیونکہ مجھے ادھر سے گزر کے جانا تھا، تو اس خالی مکان کے باہر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، اور وہ جو عورت تھی وہ ایسا لباس اس نے پہنا ہوا تھا جیسے کوئی میکسی وغیرہ ہوتی ہے، اور اس کا چہرہ بھی مجھے صحیح طرح سے واضح نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت کون ہے۔ تو میرے دماغ میں یہ بات آئی اور میں یہ سوچنے لگا کہ اتنی رات کو سنسان علاقہ اور ایک خالی گھر کے آگے یہ عورت کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہے اور اکیلی کیوں کھڑی ہے؟ تو مجھے لگا کہ شاید اسے ہیلپ کی ضرورت ہے اور اسے مدد چاہیے، تو میں پاس جا کے پوچھ لیتا ہوں۔ تو اسی غرض سے میں اس عورت کے پاس گیا، اور جیسے ہی میں نے اس کے پاس جا کر اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے یا آپ کو کوئی پریشانی ہے، تو اچانک سے میری نظر اس کے پیروں اور ہاتھوں پہ پڑی جو کہ دور سے مجھے نظر صاف نہیں آ رہے تھے۔ تو جیسے میری نظر اس کے ہاتھ اور پیروں پر پڑی تو اس کے ہاتھ پیر بالکل ٹیڑھے الٹے تھے۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی، یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور مجھے یہ چیز پتہ چل گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی ہوائی مخلوق ہے، کوئی پچھل پہری ہے جو آدھی رات کے وقت یہاں پر کھڑی ہوئی ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی میں نے یہ چیز دیکھی، اب میں نے یہ سوچا کہ اگر میں چلایا یا میں نے کوئی بھی ایسی مذمت کی جس سے اس کو پتہ چل جائے کہ میں اس کی اصلی پہچان کو، یعنی اس کے اصلی روپ کو میں دیکھ چکا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے کوئی جانی نقصان پہنچا دے، مجھے زخمی کر دے یا مجھے جان سے مار دے۔ تو میں نے اپنے دماغ سے کام لیا اور میں نے ورد کرنا شروع کر دیا، اور ورد کرتے کرتے میں وہاں سے نکل گیا اس مکان کے آگے سے۔ اور جیسے ہی میں اس مکان کے آگے سے نکلا تو میں نے سوچا کہ میں ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جو پچھل پہری چڑیل وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اس مکان کے آگے، وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی، اور وہ اس وقت وہاں پر نہیں کھڑی تھی۔ میں جلدی سے اپنے گھر واپس آیا، اور اس کے بعد سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں کبھی بھی اپنے دوست کے گھر گیا، کیونکہ مجھے اسی راستے سے جانا ہوتا تھا، تو میں کبھی بھی رات کے وقت وہاں سے نہ واپس آؤں گا اور نہ ہی رات کے وقت کبھی اس کے گھر جاؤں گا، اور اس کے بعد سے کبھی بھی میں پھر دوبارہ اس طرح رات کے وقت اس گھر کے پاس سے نہیں گزرا، اور اس کے بعد میرے ساتھ پھر ایسا کوئی واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔
تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میرے ساتھ شیئر کی وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے۔ تھینک یو سو مچ وقاص صاحب کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے نصیر نے، اور نصیر بتاتے ہیں کہ میں پاکستان کوہاٹ کا رہنے والا ہوں، اور یہ خوفناک کہانی جو ہے یہ ہمارے پورے علاقے کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے، جو کہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں اور دوسرے بھی جو لوگ ہیں وہ اکثر اوقات ہمیں ان واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور واقعات اس طرح کے ہیں کہ ہمارا جو علاقہ ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں پر اکثر اوقات جو لوگ ہیں جو اکیلے جا رہے ہوتے ہیں رات کے وقت، یا جو بڑے بزرگ ہیں، وہ یہاں پر ایک دلہن کو کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، جو کہ روڈ کے ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس طرح سے کھڑی ہوتی ہے جیسے اس کو کوئی مدد چاہیے یا اسے وہ کسی پریشانی میں ہے۔ اور جیسے ہی اس کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ عورت جو ہے وہ پچھل پہری، وہ جو مخلوق ہے وہ اپنا اصلی روپ جو ہے وہ ان پر ظاہر کر دیتی ہے، اور اس کا اصلی روپ اتنا خوفناک ہے کہ کافی لوگ تو اس کو برداشت ہی نہیں کر پاتے، اور کچھ جو ہیں وہاں پر بے ہوش ملتے ہیں سڑک پر، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اگر وہ اس سے بچ کر اپنی جان بچا کر آ جائیں تو۔ اور وہ جو مخلوق ہے وہ سب لوگوں پر اپنا بہت زیادہ ایک خوف کا اثر رکھتی ہے، اور وہ سب کو خوف میں مبتلا رکھتی ہے، ہمارے علاقے کے لوگوں کو۔ اسی طرح میرا ایک فرینڈ تھا، جو کہ میرا محلے کا ہی ایک فرینڈ تھا، اتنی زیادہ گہری دوستی نہیں تھی ہماری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ میرا فرینڈ ایک شادی سے واپس آ رہا تھا، اور کیونکہ وہ اکیلا ہی گیا تھا شادی پہ، تو جیسے ہی وہ آدھی رات کے وقت شادی سے واپس آ رہا تھا، اور کیونکہ اس کے پاس نہ سائیکل تھی اور نہ ہی بائک تھی، تو وہ پیدل آ رہا تھا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے، کیونکہ کہیں کہیں پر ہمارے علاقے میں لائٹس تھیں روڈ پر اور کہیں کہیں پر نہیں تھیں، تو وہ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے اور اس کی مدد سے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی میں آگے بڑھا تو مجھے اسی جگہ پر جہاں پر لوگ بتاتے ہیں کہ ایک خوفناک چڑیل دلہن انہیں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، وہیں پر مجھے ایک لڑکی کھڑی ہوئی نظر آئی، بالکل ایک درخت کے پاس کھڑی ہوئی، اور اس نے بالکل لباس دلہن والا پہنا ہوا تھا اور جویلری بالکل دلہن جیسی تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر بہت زیادہ بڑا ایک گھونگھٹ لیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اور وہ اس طرح سے کھڑی ہوئی تھی، اور اس طرح سے وہ موومنٹ جو تھی اس کی، جس طرح سے وہ موو کر رہی تھی جیسے وہ کسی پریشانی میں ہے یا کسی جلدی میں ہے، اسے کسی کی ہیلپ چاہیے۔ تو جب میں نے یہ چیز دیکھی، میرے مائنڈ سے بالکل وہ بات نکل گئی جس چڑیل دلہن کی باتیں لوگ بتاتے ہیں۔ اس وقت میرے دماغ میں صرف یہ آیا کہ یہ کوئی ایک عام لڑکی ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کے پاس جا کر اور اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا معاملات ہیں، کیا بات ہے۔ تو جیسے ہی میں اس کے پاس جانے لگا تو وہ جو لڑکی تھی، وہ جو دلہن تھی، وہ کھڑے کھڑے بہت زیادہ خوفناک آوازیں نکالنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی جانور آوازیں نکالتا ہے، گھرانے کی آوازیں، بہت خوفناک جیسے ہی اس نے نکالی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ اس کی پتہ نہیں طبیعت خراب ہے، یہ پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا ہے۔ اور اچانک سے وہ جو دلہن تھی، چڑیل دلہن جو وہ تھی، اچانک سے جب میں نے اس کے ہاتھ پیر دیکھے تو وہ بالکل جلے ہوئے تھے، بہت زیادہ سیاہ تھے، اور وہ جو دلہن تھی جو پاس درخت کے جس کے وہ کھڑی ہوئی تھی، اس درخت کے اوپر وہ اس طرح سے چڑھ گئی جیسے کوئی کیڑا یا کوئی جانور چڑھتا ہے، جیسے کوئی چھپکلی دیوار پر چڑھتی ہے، اس طرح سے وہ اس درخت کے اوپر چڑھ گئی، اور چڑھتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا اپنے موبائل کی ٹارچ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، تو اچانک سے اس درخت کی جو شاخیں تھیں، ساری شاخیں اس طرح جھولنے لگ گئیں، حالانکہ نہ وہاں کوئی ہوا چل رہی تھی اور نہ ہی کوئی طوفان کا ماحول تھا، لیکن اس کی شاخیں درخت کی اس طرح سے جھول رہی تھی جیسے بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے اور بہت زیادہ طوفان آ رہا ہے۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ نہ ہو اگر میں زیادہ دیر یہاں پر رکا تو ہو سکتا ہے یہ مخلوق مجھے نقصان پہنچا دے۔ تو میں وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کر میں اپنے گھر واپس آ گیا،
اور اس پوری رات میں بالکل بھی سو نہیں پایا۔ مجھے ایسے ہی لگتا رہا جیسے وہ عورت جو ہے، وہ جو چڑیل دلہن ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے میرے سامنے ظاہر ہو جائے گی اور مجھے جانی نقصان پہنچا دے گی۔ تو جب اس نے ہمیں یہ بات بتائی کچھ دنوں بعد، تب جا کر مجھے یقین آیا ان باتوں پر، کیونکہ پہلے مجھے صرف کچھ کہانیاں لگتی تھیں کہ شاید کی بات ہے کہ جو بڑے بزرگ ہیں یہ ہم لڑکوں کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہوں کہ یہاں پر کوئی دلہن چڑیل دلہن ہے اور وہ اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کرتی ہے تاکہ ہم لڑکے رات کے وقت باہر نہ نکلیں، جو لڑکوں کی عادت ہوتی ہے، اور باہر ہم لوگ زیادہ ٹائم سپینڈ نہ کریں۔ لیکن جب میرے دوست نے بھی ہمیں یہ بات بتائی، تب جا کر مجھے اس بات پر یقین آیا، اور ابھی بھی وہاں پر واقعات ہوتے ہیں، لیکن آج تک میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ رات کے وقت میں کبھی اس جگہ سے نہیں گزرا جہاں پر اسے اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی ہمارے علاقے کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ نصیر آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔